بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لرن میمونہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر موصول ہو۔ شکریہ۔ ایک شکل کے دو شہزادے۔ شہزادہ ارجمند اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی بہن شہزادی انجمن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چند ہفتے پہلے اس کی شادی پڑوسی ملک کے ایک شہزادے سے ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک مرتبہ بھی اپنے گھر نہیں آئی تھی۔ ملکہ نے قاصدوں کے ذریعے اسے پیغام بھی بھیجا کہ وہ زیادہ دنوں کے لیے نہیں تو ایک آدھ دن کے لیے ہی ملنے کے لیے آ جائے، تو اس نے جواب میں کہلوایا کہ وہ ابھی تک شادی کی ضیافتوں میں مصروف ہے، جیسے ہی فرصت ملے گی ضرور ملنے آئے گی۔ بادشاہ اس طرح کے معاملوں میں دخل نہیں دیتا تھا، مگر شہزادی کا جواب سن کر اس نے ہنس کر کہا، جو لڑکیاں سسرال میں خوش رہتی ہیں اپنی ماں کے گھر کم ہی آتی ہیں۔ ملکہ آپ بھی تو ایسی ہی تھیں، اپنی امی حضور سے ملنے کم ہی جاتی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر گھر نہیں جاتی تھی کہ میرے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا، ملکہ نے شرما کر کہا۔ بادشاہ ہنس پڑا، بس اسی وجہ سے ہماری بیٹی بھی نہیں آ رہی، وہ بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ اگر یہاں آ گئی تو اس کے شوہر کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ شہزادی انجمن شہزادہ ارجمند کی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں بہن بھائیوں میں مسالی محبت تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے، مگر لڑکیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں۔ ایک دن تو سب کو اپنے گھر جانا پڑتا ہے، اور ایک روز شہزادے کی بہن بھی بیاہ کر پردیس چلی گئی۔ بہن کی شادی ہوئی تو شہزادہ ارجمند کو کئی دنوں تک کوئی چیز اچھی نہیں لگی، مگر مجبوری تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بہن کی یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ ملکہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ارجمند کھڑا ہو گیا اور ادب سے بولا، امی حضور آپ نے تکلیف کیوں کی، مجھے طلب کر لیا ہوتا۔ کوئی بات نہیں شہزادے، ہم اس لیے آئے تھے کہ آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے۔ آپ کے ابا حضور شہزادی انجمن کے لیے دوسرے ملکوں سے جو تحفے لے کر آئے ہیں وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ تم اس کے پاس ایک چکر لگا لو، اس سے مل بھی لینا اور وہ چیزیں بھی اس کو دے دینا۔ جی اچھا امی حضور، شہزادہ ارجمند نے کہا۔ اگلے روز شہزادہ ارجمند ملکہ کا دیا ہوا سارا سامان لے کر اپنے محافظ سپاہیوں اور خادموں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ شہزادی انجمن نے اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگوں کی بہت خاطر مدارت کی۔ شہزادے نے بہن کو بتایا کہ ملکہ اس کو ہر وقت یاد کرتی رہتی ہے۔ شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس سے ملنے آئے گی۔ 1-2 روز تک بہن کی مہمان نوازی کا لطف اٹھا کر شہزادہ ارجمند واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ جب انہوں نے رخت سفر باندھ لیا تو شہزادی نے بھائی کے ساتھ آئے ہوئے تمام خدمتگاروں اور سپاہیوں کو بیش قیمت تحفے بھی دیے۔ وہ لوگ صبح ہی سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ سپہر تک انہوں نے کافی راستہ طے کر لیا تھا۔ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے سب لوگوں کو بہت تھکن ہو گئی تھی اور بھوک بھی ستانے لگی تھی، اس لیے انہوں نے راستے میں ایک جنگل کے قریب پڑاؤ ڈال لیا۔ خادموں نے وہاں خیمے گاڑے اور کھانا پکانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ارادہ یہی تھا کہ رات بھی اسی جگہ بسر کی جائے گی۔ ادھر تو سب لوگ کاموں میں مصروف تھے، ادھر شہزادے ارجمند کے دل میں آئی کہ ذرا آس پاس کا علاقہ تو گھوم پھر کر دیکھے، پتہ نہیں پھر دوبارہ نہیں آنا ہو کہ نہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ساتھیوں سے بولا کہ وہ آس پاس کا ایک چکر لگا کر آ رہا ہے۔ اس کے سپاہیوں نے بھی ساتھ جانا چاہا مگر اس نے منع کر دیا اور اکیلا ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جنگل بہت سرسبز اور گھنا تھا۔ شہزادہ ارجمند ایک بہادر لڑکا تھا، اس کو یہ خوف نہیں تھا کہ کوئی جنگلی جانور اس پر حملہ کر دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے خنجر اور تلوار سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ویسے تو شہزادہ اپنی سلطنت میں ہر جگہ خوب گھوما پھرا تھا، مگر اس جگہ پہلی مرتبہ آیا تھا۔ یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ان نظاروں میں گم رہنے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس نے واپسی کا سوچا مگر وہ راستہ بھول گیا تھا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کسی راستے پر جائے کہ اچانک